استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين درود پڑھتے محمد ما صلی علی بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد کسی کو بلا دیں یہ پیچھے کا پنکھا بند کر دیں خداوند پیچھے کا پنکھا بند کرنا ہے خداوند متعال کے شکر گزار ہیں سب مل کر بہتر طریقے سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ جس نے شہر کراچی کو بارش جیسی عظیم رحمت سے بہرمند فرمایا ہے اور دعا کرتے ہیں عرض کیا بند کر دے جی اور دعا کرتے ہیں کہ یہ آسمان سے نازل ہونے والا پاک و پاکیزہ پانی نہ صرف شہر کراچی کی سڑکوں کو تمیز کرنے کا اور پاک اور صاف کرنے کا باعث بنے بلکہ در واقع اس اہم ترین مرحلے پر مجھے اور آپ کو فائز کرے کہ اللہ اپنے فیض بے کرا سے بنی نوع انسان کو مسلسل نوازتا ہے۔ اگر یہ رحمت شہر کراچی میں زحمت میں تبدیل ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے اس شہر میں زندگی بسر کرنے والوں کی کوتاہی ہے۔ اگر اپنے ظرف کو صاف رکھیں گے تو زلال اور شفاف پانی
ہاں سے بہرمند ہو پائیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ کیچڑ ہے، خدا نخواستہ ظرف پہلے سے آلودہ ہے، تو شفاف پانی کے آلودہ کرنے کا باعث بنے گا. انشاءاللہ اس سلسلے میں اور آپ بہتر طریقے سے کوشش کر سکیں. اور خود محرم عزیزوں اگر توجہ کریں تو محرم الحرام کا مہینہ، یہ پاک و پاکیزہ ترین ذکر، یہ تشیع کا طرِ امتیاز ہے عزیزوں، کہ ساری دنیا اپنے نئے سال کا آغاز خوشی منا کر کرتی ہے. ہم چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اسی طرح سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں کہ جس طرح سے گھرانے اہل بیت نے اس سال کا آغاز کیا ہے. جس طرح سے اللہ کے آسمان سے نازل ہونے والی بارش بنی نوع انسان کو تراوت عطا کرتی ہے، حسین کی راہ میں آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہر پاکیزہ فطرت انسان کو بلندی اور طہارت عطا کرتی ہے. انشاءاللہ یہ مجلسیں اسی اہتمام کے ساتھ، اسی جوش و خروش کے ساتھ میں اور آپ منعقد کر پائیں، اور ان مجلسوں کے طفیل وہ رزق کریم، وہ پاک و پاکیزہ رزق، وہ زندگی گزارنے کا صحیح انداز کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم سے چاہا ہے، انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اور آپ ایسے ہو سکیں کہ اپنے آپ کو سرزمین کربلا مولا کے خیام میں احساس کر سکے، اور امام کی بارگاہ میں یہ عہد کر سکیں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش مولا میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا. درواقع انسان اپنی زندگی سے یہ بیان کرے کہ اگر آج دوبارہ سے حق اور باطل کا معرکہ رونما ہوگا تو علی کا یہ چاہنے والا، حسین کا یہ ماتمدار فرزند علی و زہرا کی ہمراہی میں قدم آگے بڑھائے گا، اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے میں مولا و آقا کی مدد کرے گا. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. موضوع گفتگو ہے عزیزوں اصحاب سید الشہداء. آج میں آغاز کر رہا ہوں جس صحابی سے معمولاً اس کا نام آپ نے کم سنا ہے، ذکر آخر میں آئے گا، نام آپ کو ابتدائی بیان کیے دیتا ہوں. اسلم بن عمر ترکی، مختلف نام جو ہے وہ تاریخ کے کتابوں میں ذکر ہیں، آپ پورا یاد نہیں کر سکتے. اسلم نامی غلام ہے امام کا، اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. لیکن قبل اس کے کہ اس تذکرے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان 3 آیتوں کو کہ جنہیں مسلسل انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کون سے سورہ کی کون سی آیت ہے یہ؟ سورہ مبارکہ آل عمران، آیت کا شمارہ ہے 146 کہ ابھی ہم اس پر ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 147 اور 148 آپ اپنے طور پر دیکھ کر آئیے گا، میں انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. غزوہ احد کو پروردگار متعال بیان فرما رہا ہے. ان لوگوں کی تشویق، ان لوگوں کو شاباش دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. اور بہرحال وہ لوگ کہ جو گھاٹی چھوڑ کر مال غنیمت کے پیچھے دوڑے، انہیں پروردگار متعال ڈانٹ بھی رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، پلٹ آؤ، اب میدان سے نہ بھگو، اب یہ نہ سوچو کہ دشمن کا غلبہ ہو گیا ہم اسلام ہی چھوڑ دیں. ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جو ایسے بھاگے کہ واقعاً انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کیسا مسلمان ہے، غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آیت نمبر 147 بہت خوبصورت دعا ہے، ربیون کی دعا. خدا کی بارگاہ میں ربیون کس طرح سے مانگتے ہیں، 4 فقروں پر مشتمل ہے، انشاءاللہ آنے والی کسی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. اور میں نے بارہا عرض کیا، آپ جا کر خود دیکھیں عزیزوں، ان مجلسوں میں ادب و احترام کے ساتھ شریک ہوں. مجلسوں کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان بہرحال یہ درواقع شفا خانہ ہے، یہ درواقع درس گاہ سید الشہداء ہے. انسان فقط سن کے نہ چلا جائے، بلکہ گھر جا کر جس آیت کا ذکر آیا اس آیت کو جا کر دیکھے. تھوڑا سا اگر ہو سکے تو عزیزو قلم و کاغذ اپنی زندگی میں بڑھائے. اپنے ہاتھ سے آیت نہیں لکھ سکتے، آیت کا ترجمہ لکھیں. اسی ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال نے شہر کراچی کے بعض علاقوں میں مجھے موقع عطا کیا، میں نے کہا نہیں لکھ سکتے نا آیت کا ترجمہ لکھ کر آئیں. آپ احباب کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، کل کوئی ایک بھائی اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کا فقط ترجمہ لکھ کر آئے. قدم آگے بڑھائیں عزیزوں.
قلم و کاغذ سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ناراض ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت کو قلم و کاغذ نہیں دیا تھا، یہ کافی نہیں ہے عزیزوں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قلم و کاغذ سے اپنے رابطے کو مستحکم بنائیں۔ جتنا معاشرہ اس سلسلے میں کوشش کرے گا پروردگار متعال کرم فرمائے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال ایک جانب سے وہ جو ثبات قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، پروردگار ان کی تشویق فرما رہا ہے۔ دوسری جانب جن کے قدم لرز گئے تھے ان سے کہہ رہا ہے پلٹ آؤ، میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ پلٹ آؤ۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے پائے استقامت میں، جن کے لرزش نہیں آئی، ان کی 3 صفات آیت نمبر 146 میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایسے چہروں کے ساتھ دیکھو گے تو عزیزوں میں کیسے اپنی بات پیش کر پاؤں گا؟ ان کی 3 صفات پیش کی جا رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ بڑی تعداد میں اللہ والوں نے لڑائی کی۔ اللہ والوں کو عربی میں کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم اس سورے میں؟ ربی۔ ربی، میرے ساتھ پڑھیے بلند آواز سے، ربی، یہ ہے اللہ والے جنہوں نے لڑائی کی۔ فرمایا انہوں نے لڑائی کی، ان کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی۔ ان کی 3 صفت، ایک فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے، بریانی ہے، ہمیشہ قورمہ ہے، ہمیشہ حلوے، نہ، اللہ کی راہ میں سختی اٹھانی پڑتی ہے۔ فرمایا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو سختیاں ان کو پیش آئیں اس کی وجہ سے ان کے دل، ان کی فکریں ضعیف نہیں پڑی، یہ سست عقیدہ نہیں ہو گئے۔ وَمَا ضَعُفُوا، جب دل انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو اعضاء و جوارے بھی ہمت کے ساتھ ہوتے ہیں، اعضاء و جوارے جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ تیسری اور اہم ترین صفت وَمَا اسْتَكَانُوا، اللہ کی بارگاہ سے یہ عزت حاصل کرنے والے ہیں، دشمن کے سامنے جھکنے والے اور ذلیل اور رسوا ہونے والے نہیں ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ بس ان کی 3 صفت کیا ہے؟ سختیوں میں یہ کھڑے رہتے ہیں، فکری اعتبار سے بھی، دلی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، اور دشمن کے سامنے جھکتے بولیے نہیں ہیں، یہ دشمن کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ اپنے مولا کے فرمان کے مطابق عزیزوں بھاگنے والے بھاگ گئے، لیکن میرا مولا یک و تنہا احد کے میدان میں حضرت کا ایسے طواف فرما رہے تھے امیر المؤمنین جیسے حج پر جانے والا کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جبرائیل امین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا رسول اللہ کس طرح سے علی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، کہ کیوں نہ حفاظت کرے علی، انا من ہو، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ آگے بڑھ کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان بہرحال اگر میں اور آپ چاہتے ربی بننا، چاہتے خدا والے ہونا عزیزوں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خدا والا انسان بنتا ہی نہیں ہے جب تک رسول خدا والا نہ بن جائے۔ خدا والا بننے کے لیے بولیے کیا بننا پڑتا ہے؟ رسول اللہ والا ہونا، محمدی ہونا، اور محمدی ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان علوی نہ بن جائے، علوی نہ بن جائے عزیز۔ بارگاہ رسول خدا میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ انا مدینۃ العلم، بولیے بلند آواز سے، وعلی بابھا۔ اگر خدا تک پہنچنے کا راستہ جاننا چاہتے ہو تو خدا کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور اگر خدا کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کا اقرار کرو۔ جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے کتنا بلند ہو جاتا ہے، کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ راوی آگے بڑھ کر کہتا ہے میں پریشان تھا، یہی سبب ہے میں نے آگے بڑھ کر سوال کیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا مولا کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر سلمان فارسی کا ذکر کرتے ہیں؟ ساتھ ہے عزیزوں میرے جی،
میں نے سوال کیا مولا کیا سبب ہے آپ سلمان فارسی کا اس قدر تذکرہ کرتے ہیں؟ فرمایا پہلے اپنے جملے کی اصلاح کر، سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان محمدی ہے۔ جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرے بھائی؟ بولیے ذرا سا۔ ہاں نہیں جو بھی یہاں بیٹھا ہے، ہاں کراچوی ہے مثال کے طور پر، کراچی سے تعلق ہے، بولیے ہاں کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کراچی کے جس شہر سے تعلق ہے، یہ وہ علامتیں ہیں جو فرشگاہ پر آنے سے اور درسگاہ پر آنے سے پہلے ہاں ہماری شناخت ہے۔ جب انسان یہاں پر آ جاتا ہے، اب ہم سب کی شناخت کیا ہے؟ ہاں ہم سب کے سب ربی ہیں، ہم سب کے سب محمدی ہیں، ہم سب کے سب علوی ہیں، ہم سب کے سب فاطمی ہیں، ہم سب کے سب حسنی ہیں، ہم سب کے سب حسینی ہیں، لہذا سب کے سب ایک ہیں۔ یہاں پر سب کی شناخت ایک ہی شے سے ہے۔ کہا آقا کیا سبب ہے آپ سلمان کو اتنا یاد فرماتے ہیں؟ پہلے کہا اس نے سلمان فارسی کو۔ بس اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے، وہ جو اندرون سندھ سے ہے نا، اس سندھی بھائی کی بات کر رہا ہوں، ویسے ہم سب کے سب رہتے سندھ میں ہی ہے، لیکن یہ جو شہر کراچی میں رہنے والا ہے وہ اتنا پسند نہیں کرتا کہ اسے سندھی کہا جائے۔ کیوں پسند نہیں کرتا میرے بھائی؟ تو بھی تو صوبے سندھ میں ہی رہتا ہے، اور اس نسبت سے توجہ چاہتا ہوں، تو اس نسبت سے نہ گرتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یہ تو اللہ نے شناخت کے لیے رکھی ہے عزیزوں، نہ زبان اور جغرافیائی حدود انسان کو گراتے ہیں، بولیے، نہ یہ چیزیں انسان کو بولیے بڑھاتی نہیں ہے۔ میں اگر اردو اسپیکنگ کا ہوں تو میں کیا بڑھ گیا دوسرے سے؟ نہ عزیزوں، یہ تو شناخت کے معیارات ہیں۔ مختلف زبانیں والے جب اللہ کی زبان بولتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں، جب تک اپنی زبان بول رہے ہیں تو اس میں کیا بلندی ہے عزیزوں؟ یہ تو شناخت کا طریقہ کار ہے۔ کسی کو سندھی بنایا، کسی کو پنجابی بنایا، کسی کو بلوچی بنایا، کسی کو پختون بنایا، ہاں، لیکن خدا کی بارگاہ میں بلندی کس کے لیے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو ہماری زبان بولے گا، ہمارے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جو علی کی راہ میں قدم آگے بڑھائے گا، اسے خدا کی بارگاہ میں بلندی نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال فرمایا اپنے جملے کی اصلاح کر، یہ نہ کہ سلمان فارسی، یہ کہ سلمان محمدی۔ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ فرمایا آقا آپ اس قدر ان کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ کہا 3 وجوہات کی بنا پر۔ آپ لوگ چونکہ قلم و کاغذ کے ساتھ نہیں ہوتے، لکھیں گے نہیں، میں کل آپ سے پھر پوچھوں گا یہ 3 وجوہات ہے کیا؟ چھٹا امام معصوم بیان کر رہا ہے 3 وجوہات کی بنا پر امام معصوم سلمان کا بے حد ذکر کر رہا ہے۔ ایک، سلمان کی کوئی خواہش ہوتی نہیں تھی، جیسا امیر المؤمنین کا فرمان ویسے سلمان کا قدم۔ 2، جی جناب، جب انسان شفا خانے میں جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایگزامن کرتے ہیں نا، ہمیں چیک کرتے ہیں بھائی خرابی ہے کہاں۔ 2، کا سلمان کے سامنے ایک جانب سے امیر آ جائے، ایک جانب سے فقیر آ جائے، ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ سلمان کے سامنے، اور ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہ صلی علی۔ السلام علیکم، معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال پروردگار متعال علماء اعلام اور علماء ربانیین کو ہمارے معاشرے میں زندگی بلندی، سر بلندی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آغا صاحب سے بھی جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں، بہرحال میں طفل مکتب ہوں، جہاں کہیں غلطی کو احساس کریں ضرور ضرور مطلع فرمائے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی۔ ایک جانب سے فقیر آ جائے، ایک جانب سے امیر آ جائے، کا فرمایا سلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ فقیر کو امیر پر ترجیح دیتا ہے۔ ساری دنیا تو امیر سے رابطہ بنانے کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے، لیکن سلمان دیکھتا ہے وہ جو تنہا ہے اس سے میں رابطہ بناؤں۔ درست ہے تنہا ہے، علی کا چاہنے والا ہے۔ اور تیسری اور اہم ترین صفت عزیزو، جو اس معاشرے کی اساسی اور بنیادی ترین ضرورت ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ مجالس کا سلسلہ بہت اچھے طریقے سے منعقد ہو رہا ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزو، علم کے سلسلے میں قدم بڑھانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی۔ فرمایا سلمان کی تیسری اور اہم ترین صفت یہ ہے، سلمان علم اور علماء سے محبت کرتا ہے۔ جو معاشرے اچھے علماء کو تشخیص دے سکے، ان سے محبت کرے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، پروردگار متعال ایسے معاشروں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوب عزیزو، کیا کروں میں کہ میں اپنے زمانے کے امام سے اس شدت سے محبت کروں؟ سلمان کو امیر المؤمنین سے محبت تھی، کیا کروں عزیزو؟ خوب معجزہ کیسے ہوگا کہ مجھ پر کچھ نظر نہ آئے؟ اس شدت کے ساتھ مجھے اپنے مولا و آقا سے محبت ہو جائے جس شدت کربلا والوں کو سید الشہداء سے محبت تھی۔ آئیے عزیزو، انسان اہل بیت کی معرفت اپنے وجود میں بڑھاتا چلا جائے۔ میں اور آپ ادھر دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دیکھیں آج کی حد تک میں بہت زیادہ اس مقام پہ آپ کو نہیں روکنا چاہتا، انشاءاللہ کہ اللہ توفیق دے اور میں اس بات کو اچھے طریقے سے آپ کے گوشے گزار کر سکوں۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا کا ہدف کیا ہے، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں کر ہے۔ دیکھیں میں ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کے سب اچھائی کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن کون سی اچھائی جسے میں سمجھ رہا ہوں میرے لیے بھلے میں؟ کون سی برائی سے بچنا چاہتے ہیں جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے؟ فرش ازا مجھے اور آپ کو بیان کرتا ہے ایسا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں تو اپنے لیے اچھی سمجھتا ہے لیکن وہ تیری زندگی میں اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں تو اپنی زندگی میں بری سمجھتا ہے لیکن وہ تیرے لیے بری نہیں ہے۔ عزیزو، یہ فرش ازا سکھاتا ہے۔ سید الشہداء اپنے اصحاب کے سامنے ایک مرتبہ خطاب کیا ہے، لوگوں سنو، اللہ نے خلق کیا ہے اس کائنات کو اپنی معرفت کے لیے، جس کے پاس اللہ کی معرفت آ جائے وہ اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے، اور جسے ایک مرتبہ اللہ کی عبادت میں مزہ آ جائے۔ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 146 کے مطابق اللہ والوں کا نام کیا ہے؟ بولیے، بلند آواز سے بولیے، ربیون۔ ایک مرتبہ اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کے سامنے سجدے میں سر رکھنے میں انسان کو مزہ آ جائے، لطف آ جائے۔ اے دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، جب تک میں اور آپ فرش ازا پر نہیں آئے تھے پیسہ جمع کرنے کے مزے کو ہم نے خوب چکھا ہے۔ فرش ازا پر آ، اللہ، اس کے رسول اور آل بیت کی روشنی میں ایک مرتبہ پیسہ لٹانے کے مزے کو احساس کر لے۔ ہم نے خوب جیسا دل نے چاہا ویسا دیکھنے کا جھوٹا مزہ اٹھایا ہے۔ ایک مرتبہ اس فرش ازا پر آ جا اور ایک جیسا وہ چاہتے ہیں ایسے آنکھوں کو روکنے کا مزہ لے لے۔ یہ منظر پسند نہیں ہے اہل بیت کو، آج کے بعد میں نہیں دیکھوں گا۔ عزیزو، جیسے جیسے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے چلے جائیں گے، پروردگار متعال کرم کرتا چلا جائے گا۔ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا علی کے دو چاہنے والوں کا ذکر۔ ایک 2 محرم سے ٹھیک 10 دن پہلے جناب میثم تمار کی شہادت، 2 محرم کے ٹھیک 10 یا 11 دن کے بعد۔ اب بہت زیادہ تاریخ نے اس کو واضح نہیں کی عزیزوں، لیکن سنی عزیزوں، جب چاہنے والے کو سمجھ میں آ جائے میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آنے والی تقاریر میں اہل بیت چاہتے کیا ہیں ہم سے، اگر ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کس طرح سے اپنے مولا و آقا کا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ اس شخصیت سے کتنا واقف ہیں، عبداللہ ابن عفیف ازدی، نہیں معلوم، بہت زیادہ کوفے جانے والے، قبر بھی معین اور مشخص نہیں ہے، لیکن آج آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اگر موقع ملے تو کسی مجلس کا جو بھی آپ نیکی بجا لا رہے ہیں، کسی عزاداری کا ثواب اس علی کے چاہنے والے، اس حسین کے ماننے والے کے لیے قرار دے۔ ظاہری اعتبار سے اس کا شمار اصحاب سید الشہداء میں نہیں ہے، لیکن بلندی کا عجیب عالم ہے عزیزو۔ ظاہراً 12 محرم یا 13 محرم کی تاریخ ہے، لعین مسجد کوفہ کے ممبر کو نجس کرتا ہے اور کچھ اس طرح سے اپنے جھوٹے آقاؤں کی ثنا خوانی کرتا ہے اور اس پر اکتفا نہیں کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں نازیبہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے اور جھوٹ کی نسبت سید الشہداء کی جانب دیتا ہے۔ بھرا مجمع عزیزوں، سارے کے سارے خاموش ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ایسے میں یہ علی کا چاہنے والا جو مسجد کوفہ میں عبادت کر رہا تھا، عالم یہ تھا کہ دونوں آنکھوں سے محروم ہے، نابینا ہو چکا ہے، اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے جھوٹا تو ہے، جھوٹا تیرا باپ ہے،
جھوٹا وہ ہے جس نے تجھے اس جگہ پر لا بٹھایا ہے. تو پاک و پاکیزہ ہستیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ بہرحال اس بھرے مجمع میں کفر کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو گیا. قبیلہ ازد کے لوگ عبداللہ ابن عفیف کو لے کر چلے. بہرحال میرا خیال ہے اس کو ویژولائز بھی کیا گیا. مختار ثقفی کی آپ جو بنائی گئی ہے جو اس سلسلے میں ویژولائز صورت میں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے بچوں کو جا کر دکھائیے عزیزوں. بہرحال گھر میں پہنچا, ظالم تڑپ رہا ہے, کہا مجھے چاہیے. وہ پکڑ کر لایا گیا جناب عبداللہ ابن عفیف ازدی کو. ابن زیاد کہنے لگا میں تجھے مار دوں گا, میں تجھے ذلیل کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے رسوا کرنا چاہتا ہوں. علی کا چاہنے والا ہے. فرمایا تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے؟ علی کے چاہنے والے کو رسوا کرنا چاہتا ہے؟ تو رسوا ہے اور تو رسوا رہے گا. سن, میں علی کا چاہنے والا ہوں. میری ایک آنکھ جمل میں اور دوسری آنکھ میرے مولا کے ساتھ لڑتے لڑتے صفین میں چلی گئی. میں ایک دعا مانگا کرتا تھا. دیکھیں عزیزو, یہ ہے فرش ازا جو مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. یہ دنیا والے ہیں جو جینے کی تمنا کرتے ہیں, علی والا راہ علی میں مرنے کی تمنا کرتا ہے. کہا میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا طلب کی تھی, مانگا تھا, اے میرے پروردگار مجھے درجہ شہادت چاہیے, مجھے تیری راہ میں موت چاہیے, تیری راہ میں میرا خون کام آ جائے. اور ایسے ویسے کسی نارمل طریقے سے شہادت نہیں چاہیے تھی, مجھے یہ شہادت چاہیے تھی. توجہ چاہتا ہوں, اے میرے پروردگار جو اس دنیا میں تیری نگاہ میں بہت منفور ہے, جسے تو بہت ناپسندیدہ کرتا ہے, مجھے اس قابل بنا دے کہ اس کے ہاتھوں میری شہادت رونما. آج آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں شہید قاسم سلیمانی کو عزیزوں, جب دین کی راہ میں قدم آگے بڑھایا, پروردگار متعال نے دنیا کے منفور ترین انسان کے ہاتھوں پروردگار نے اس علی کے چاہنے والے کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. مجھ سے ابتدائی کلام میں کہا گیا تھا, شاید آخر کلام میں فراموش کر جاؤں عزیزوں. بہرحال اسی مقام پر رک کر, چونکہ آج سرزمین ایران میں ان تمام شہداء کی, ان مجاہدین کی کہ جو اس حق اور باطل کے معرکے میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے, ان سائنسدانوں کی تشییع جنازہ ہوئی ہے. اسی موقع پر تمام شہداء اسلام کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ سورہ مبارک الحمد کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عبداللہ ابن عفیف ازدی کو کتنا بڑا مقام ملا خدا کی بارگاہ میں. جناب میثم تمار کو کتنا بڑا بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں مقام ملا. دونوں نے بتائیے خوبصورت ترین جہاد کس عضو سے بجا لایا؟ بہت اچھا جواب دیا میرے بھائی نے, مجھ سے پہلے پہنچ گیا. کس عضو سے بجا لایا؟ زبان سے. پہلا اہم ترین پیغام عزیزوں, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں راہ سید الشہداء میں کام آ جائیں, علماء اخلاق فرماتے ہیں 70 کے قریب گناہ ہیں جو فقط اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں. غیبت کا گناہ, تہمت کا گناہ, تمسخر کا گناہ, نہیں معلوم عزیزوں کتنے گناہ ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, اے فرش ازا پر آنے والے, اے مرثیہ خانی ماتم داری بجا لانے والے, آہستہ آہستہ اپنے اعضاء کو پاک کرتا چلا جا. پہلا وہ عضو کہ جسے مجھے اور آپ کو پاک کرنا ہے, اس عضو کا نام ہے عزیزو زبان. مومن 1000 مرتبہ سوچتا ہے پھر اپنی زبان پر کلمہ لاتا ہے عزیزو. آج ہمارے معاشرے میں جتنے اختلافات ہیں, گھروں میں ناچاکیاں, پریشانی عزیزو, بہت وائٹل, بہت کلیدی کردار ہے اس حضرت زبان کا. جب صبح ہوتی ہے نا, یہ تمام اعضاء و جوارح آپس میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, سب آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہیلو ہائی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہیں. جب یہ حضرت زبان دیگر اعضاء کو آنکھوں سے, کانوں سے, دیگر اعضاء سے سلام دعا کرتا ہے, آپ لوگ کیسے, تو یہ جواب میں حضرت زبان سے کہتے ہیں بھائی ہم ٹھیک ہیں, لیکن ہماری پٹائی اور ہمارا سکون سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. تو اگر صحیح طرح سے چلے گی تو ہم سکون و اطمینان میں رہیں گے. تو اگر شوہر جو ہے وہ تھکا ہارا گھر پہنچا, حضرت زوجہ نے جو ہے وہ کیا ہے زبان کے نشتر چلا دیے, درست شہر کراچی ہے,
چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ٹریفک میں پھنس کر جو ہے وہ بہت سختی کے بعد گھر پہنچتا ہے، گھر نہیں پہنچا اور زبان کے نشتر جو ہے وہ کیا ہے بیوی بچوں پر چلا دیا، کیا فائدہ عزیزوں؟ اگر میں اور آپ اس چھوٹی سی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں کیسے قدم آگے بڑھا پائیں گے؟ لہٰذا اہم ترین پیغام اپنی زبان کی حفاظت کیجیے عزیزوں۔ آج کون سی محرم ہے؟ 2 محرم کا دن ہے۔ میرا مولا سرزمین کربلا پر پہنچا۔ ربط مصائب سے پہلے عزیزوں دیکھیے کس طرح سے زبان نے سید الشہداء کو رلایا ہے۔ جناب اسلم کا ذکر کل آپ کی خدمت میں کر دوں گا، اور بہرحال وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا ذکر ہے، اور اس کے پیچھے اہم ترین پیغام ہے کہ انشاءاللہ اسے بھی کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی۔ زبان اپنی زبان کی حفاظت کیجیے عزیزوں۔ میثم تمار کو بلندی عطا کی ہے اس زبان نے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کو خدا کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس زبان نے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے عزیزوں، تو انسان کسی مقام اور مرتبے پر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کسی مقام اور مرتبے پر۔ لہٰذا انسان 1000 بار سوچے بولنے سے پہلے، جتنا اس سلسلے میں غور و فکر کرے گا خداوند متعال اسے بہت بلند اور بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اس زبان نے کتنے علی کے چاہنے والوں کو کیا بلندی عطا کی ہے۔ ابن سکیت نام ہی اس خاطر پڑا تھا ابن سکیت، چونکہ بہت زیادہ ساکت رہتے تھے۔ 9ویں امام اور 10ویں امام کا جید چاہنے والا ہے، ادبیات کا ماہر ہے، عربی زبان کا ماہر ہے۔ زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ متوکل نے اپنے 2 بچوں کے استاد کے طور پر رکھا ہوا ہے، لیکن خاموش ہے، تقیے کے عالم میں ہے۔ ایسے میں کسی عالم میں جو ہے وہ کیا ہے، متوکل نے سوال کر دیا، یا کہیں سے اسے جو ہے وہ خبر آ گئی جس بنا پر اس نے جو ہے وہ سوال کر دیا، اے ابن سکیت ذرا بتانا میرے دونوں بچے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا علی کے حسن و حسین؟ ظالم ہے عزیزوں اپنے گھمنڈ میں آ کے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب علی کے چاہنے والے نے اپنی زبان کھولی۔ عزیزوں میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس قابل ہو جائے کہ ہماری زبان ہمیں بلندی عطا کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا پڑے گا۔ کہا ہے متوکل بھول گیا ہے تو کس سے مقایسہ کر رہا ہے اپنے بچوں کا؟ ارے علی کا غلام قمبر تجھ سے اور تیرے بچوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو نواسے رسول کے ساتھ مقایسہ کرنے چلا ہے۔ اور یہی وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ جناب ابن سکیت کو شہادت نصیب ہوئی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عزیزوں کہ خداوند متعال مجھے اور آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں، احادیث کی تلاوت میں، پاک و پاکیزہ دعاؤں کی تلاوت میں، اچھی گفتگو میں انسان اس زبان کو جتنا خرچ کرتا چلا جائے گا، پروردگار متعال اسے بہتر طریقے سے عطا کرتا چلا جائے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی۔ 2 محرم کا دن ہے عزیزوں، میں نے بارہا کہا ہے لیکن کمتر جو ہے وہ یہ اتفاق مجھے امام بارگاہوں میں نظر آتا ہے۔ خدا را میرے مولا کے ان کلمات کو اپنی امام بارگاہوں میں سجا دیں۔ اسی زبان نے میرے مولا کے دل کو کتنا تڑپایا ہے۔ 2 محرم کا دن، سرزمین کربلا، زباں پر جملے، اے لوگو الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا۔ نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہوتا، نہیں دیکھتے ہو باطل دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ تو وہ موقع ہے کہ مومن کو اپنی جان راہ خدا میں دے دینی چاہیے۔ انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ حسین اس طرح کی زندگی کو ننگ و عار دیکھتا ہے اور خدا کی راہ میں اپنی جان دینے کو اپنے لیے عزت و افتخار سمجھتا ہے۔ اس موقع پر فرمایا عزیزوں، اس معاشرے کا کیا حال ہو چکا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اگر اس زبان سے خدا نہ کماتے ہوئے جھوٹ بولیں گے، خدا نہ خواستہ اگر اس زبان سے بد اخلاقی کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر غیبت کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر کسی پر تہمت لگائیں گے، جا کے اپنا آڈٹ کیجئے عزیزوں، پھر یہ زبان حق کی راہ میں نہیں چل پاتی، نہیں چل سکے گی عزیزوں۔ بیمار اچھی غذا کو ٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں وہ مقام جو میثم کو ملا، وہ مقام جو عبداللہ ابن عفیف ازدی کو ملا، وہ مقام جو ابن سکیت کو ملا، پروردگار زمانے کے امام کی راہ میں مجھے اور آپ کو عطا کرے عزیزوں۔
اپنی زبان کی حفاظت کیجئے. مولا فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لاعقن، لاعقن کا معنی بعض لغت نے بیان کیا، آپ کسی چیز کو جب چاٹتے ہیں، کسی چیز کو چکھتے ہیں تو اس کے بعد جو تھوڑا سا اس کا منہ میں جو ٹیسٹ رہ جاتا ہے، جو اشیاء رہ جاتی ہے، اسے جو دین، ہم اس کو اردو میں معمولاً ایسے ترجمہ کرتے ہیں جو ہے وہ کیا ہے، دین لقلقہ زبانی ہے. ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی جو ہے وہ مولا کے غمخوار ہیں. عزیزو دین فقط امام بارگاہ کی حد تک نہیں ہے، دین فقط مسجد کی حد تک نہیں ہے میرے بھائی. کمال انسان کا یہ ہو کہ جب کمانے کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں پر بھی دیندار رہے، حرام نہ کمائے. یہ آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ اس مملکت خدا آزاد پاکستان میں کرپشن 300% سے آگے بڑھ گیا ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی فرشتے آ کر اس ملک میں کرپشن کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جس طرح سے ہمارا سیاہ لباس ہماری نمائندگی کرتا ہے کہ ہم کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہر علی کے چاہنے والے کی پاکیزہ زبان یہ بیان کرے یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے. دبئی میں ایک مومن مجھ سے کہنے لگے ہماری دکانیں ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ راضی ہیں، فقط کہتے ہیں یار آپ لوگوں کی زبان اچھی نہیں ہے. افسوس کی بات نہیں ہے عزیزوں. یہاں پر آپ مومن سے سوال کریں مومن سے کیوں نہیں خریدتا ہے، کہا بڑی میٹھی زبان سے، ہاں میٹھی چھری جو ہے وہ مجھ پر چلاتا ہے. کیوں ایسا کر رہے عزیزوں؟ کمال یہ ہے کہ انسان کم کمائے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ان الناس عبید الدنیا والدین لاعق علی السنتہم، دین لقلقہ زبانی ہے. ہر ایک کو کربلا نصیب نہیں ہوتی عزیزوں، ہر ایک کو کربلا نصیب نہیں ہوتی ہے. اور اس موقع پر مولا نے فرمایا یحوتونہ ما درت معایشہم فاذا محس بالبلا قلت دیانون. میرا وقت مکمل ہو گیا، توجہ چاہتا ہوں عزیزو ان کلمات کو خدا را اپنے پاس لکھ کر. فرمایا لوگ لقلقہ زبانی، ہاں ہم بھی دیندار ہیں، ہم بھی دیندار ہیں، لیکن جب دو راہے پر آ کھڑے ہوتے ہیں، ایک جانب سے دنیا کی فراوانی اور دوسری جانب سے بولیے دین کے تقاضے، جب دیکھتے ہیں کہ اگر دین کے تقاضوں کو پورا کروں گا تو چھوٹے گھر میں رہنا پڑے گا، جب دین کے تقاضوں کو پورا کروں گا تو جنریٹر نہیں لگا سکتا ہوں، جب دین کے تقاضوں کو پورا کروں گا تو یہ خواہشات پوری نہیں کر سکتا ہوں. اس موقع پر لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا دار ہو جاتے ہیں. یہ شفا خانہ میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے عزیزوں. مولا پر رونا بہت بڑا افتخار ہے، لیکن مولا کی راہ میں یہ رونا میرے اور آپ کے پیروں کو کارآمد بنا دے، یہ ہے وہ ثواب اور نیاز جو اس فرش عزا سے بٹتی ہے. انشاءاللہ آج کے بعد ہر چاہنے والا اپنی زبان کی حفاظت کرے گا. جب زبان کی حفاظت کریں گے عزیزوں، مولا بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کریں گے، جیسے اسلم بن عمرو ترکی کو عطا فرمایا کہ انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں کوشش کروں گا اصحاب کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک اہم پیغام. عزیزوں آج کا پیغام یہ ہے انشاءاللہ زبان کی حفاظت کریں. اب تھوڑا سا اپنا آڈٹ کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، دیکھیں خداوند متعلق کتنا کرم فرمائے گا. سب مل کر سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک. عزیزو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اپنے زبان کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں آج کے بعد پروردگار اس زبان پر کوئی گناہ اس سے صادر نہ ہو. عزیزو جب پاکیزہ ذکر لائیں گے زبان کو اللہ پاکیزگی عطا فرمائے گا. سب میرے ساتھ مل کر السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. توجہ کے ساتھ جو آخری مرتبہ کب کہیں کربلا؟ ہاں تڑپ کے مانگی اپنے مولا سے، مولا غریب ہوں، مولا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں،
لیکن کیا میری تمنا پوری نہیں ہوگی؟ اے اسباب کی فراہمی کرنے والے، اس 40 میں مجھے میرے مولا کے روضے پر پہنچا دے، پاپ پیادہ با معرفت زیارت سے بہرہ مند کر دے۔ السلام علی الحسین، اتنی مرتبہ تکرار کریں عزیزوں، پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا فرما دے۔ فرمایا نام حسین میں کچھ ایسا کرب ہے، کچھ ایسا درد ہے کہ مومن اسے اپنی زبان پر جاری کرتا نہیں ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو آنسو عطا کر دیتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا میں دارالعمارہ جا رہا ہوں، میری ہمراہی کرو، اور دیکھو اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اپنی تلواریں لے کر دارالعمارہ میں داخل ہو جانا۔ میرے مولا سے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ فرمایا جس طرح سب سے چاہتا ہے اسی موقع پر حسین بھی اپنے نظریے کا بیان کر دے گا۔ کسی لعین نے کہا اے ولید اسی موقع پر ان سے بیعت لے لے۔ میرے مولا کی آواز بلند ہوئی، غضب پروردگار جوش میں آیا۔ اے ولید سن، تو کس کی بیعت کا تقاضا کر رہا ہے؟ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا ختم۔ یہ کائنات ہم پر بنی ہے اور ہم ہی پر یہ کائنات اٹھا لی جائے گی۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ۔ ارے جو خون ناحق بہائے، کھلم کھلا گناہ کرے، تو اس کی بیعت کا تقاضا حسین سے کر رہا ہے۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس عزیزو جیسے ہی میرے مولا کی آواز بلند ہوئی، عباس و علی اکبر ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوان داخل ہوئے، اپنے مولا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے جوانان بنی ہاشم، یہ مدینہ ہے، حسین کی آواز بلند ہوئی، اس طرح سے اپنی مولا کی حفاظت کے لیے تم نے قدم آگے بڑھایا۔ ہائے رے کربلا، عصر عاشور، فاطمہ کا لال یکو تنہا اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر رہا، یا صحاب الصفا ویا فرسان الحجا مالی لکم منادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں بلاتا ہوں، کیوں مجھے جواب نہیں دیتے ہو؟ تڑپتے لاشوں سے آواز آئی ہوگی، مولا اذن زندگی مل جائے، ہر جان راہ حسین میں قربان۔ 2 محرم کا دن یہ قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا۔ ابن زیاد کی جانب سے الچی آیا کسی بے آب و گیاہ مقام پر حسین کے قافلے کو محصور کر دیا جائے۔ روکنا چاہا حر نے، امام نے چند قدم آگے بڑھائے، یہاں تک کہ جب نہر فرات کے کنارے پہنچے، پھر سے حر نے تقاضا کیا۔ عزیزوں حر کو حر بنانے میں اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ بہرحال اس کی جسارت کی ایک حد تھی، اس سے آگے نہیں بڑھا، جس کی بنا پر پروردگار نے اسے حر بنایا۔ جب اس مقام پر پہنچا، اس نے دوبارہ سے آ کے تقاضا کیا، مولا رک جائیے۔ ایک مرتبہ سوال کیا، بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا طف کہتے ہیں، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں۔ ایسے میں ایک نے آگے بڑھ کر کہا، مولا اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلاء۔
عزیزو یہاں پر میرے مولا نے کربلا کا مرثیہ سید الشہداء کی زبانی 2 محرم کے دن انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا تڑپ کے کہا، ہا ہونا واللہ مہتو رحالنا، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، ہا ہونا واللہ، ارے یہیں پر ہمارا خون بہے گا، ہا ہونا واللہ محل قبورنا، یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ آج مقتل میں دیکھ رہا تھا عزیزو، کاش زینب کبریٰ نہ سنے، ہا ہونا واللہ سبیو حریمنا، رسول زادیہ علی زادیہ یہی اسیر بنائی جائیں گی۔ عزیزو اواخر کی بعض کتابوں میں یہ جملے ہیں، تاریخ نے نقل کیا ہے، میرے مولا کا ایک پڑوسی ہے امیر المؤمنین کا پڑوسی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے، توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، میں نے کبھی علی کی بیٹیوں کو، رسول زادیوں اور نبی زادیوں کو دن کی روشنی میں پردے کے عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق زینب کبریٰ کو ستاتا، بابا رات کے وقت بیٹی کو لے کے نکلتا اس عالم میں کہ علی آگے آگے، دائیں اور بائیں حسن و حسین، درمیان میں زینب کبریٰ، جب نانا کے روضے پر پہنچتے چراغوں کو مدھم کر دیا جاتا اور پھر بی زیارت کے لیے آگے بڑھتی۔ ارے جب مدینہ سے نکلی ہوگی کس طرح سے عباس و علی اکبر اون و محمد آگے بڑھے ہوں گے، بہن کو شانوں سے سہارا سید الشہداء نے دیا ہوگا۔ اب جب کہ کربلا پہنچ رہی ہے، دل مضطرب ہے، لیکن کیفیت پھر سے وہی ہے، عباس و علی اکبر اون و محمد و قاسم آگے بڑھ رہے ہیں، ارے بہن کو سہارا دینے کے لیے سید الشہداء موجود۔ بس عزیزو میرے آخری جملے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، شہزادی مدینہ کی روانگی کو کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کو بھول جائیے، اس لیے کہ جب 11 محرم کو کربلا سے چلے گی زینب، کوئی نہیں ہے سوار کرانے والا، عجب نہیں رخ کیا ہو فرات کی جانب عباس، کربلا سے چلتے ہوئے زینب کی فریاد، اور جب مدینہ پہنچا یہ لٹا ہوا قافلہ، تم میں کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، ہم حسرتوں کے ساتھ تیرے پاس پلٹے ہیں۔ ارے جب چلے تھے والی کا سایہ تھا، گود آباد تھی، اب جب پلٹ کر آ رہے ہیں حسین کھو چکے ہیں، گودیا خالی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ عزیزو وقت غروب ہے، مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، جس طرح سے دعا مانگنے کا حق ہے، ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے دعا طلب کرتے ہیں، پروردگار ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما، جو رزق کے سلسلے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ
فرما۔ وہ بچے جو شادی کی دہلیز پر ہیں دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ وہ شادی شدہ تو تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب بیمار ہیں، تجھے اس فرش عزا اس فرش شفا کا واسطہ ہماری آنکھوں کو ہمارے کانوں کو خصوصیت سے ہماری زبانوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اس پرآشوب دور میں اس غیبت کے زمانے میں علماء کرام مراجع اعظام رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس غیبت کے زمانے میں مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب خصوصیت سے عزیزوں ان کے بیانات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار دشمن کے مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے۔ اگر آج بھی کوئی کھل کر نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ اے میرے پروردگار امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے پروردگار ان کے چیلوں کو نیست و نابود فرما، ان کے مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے۔ دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان ہے در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ہیں دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جلد سے جلد فلسطین کے مسلمانوں کے نسبت سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، اسرائیل کو نابود فرما، یمن کے مسلمان و مومن ہے میرے پروردگار ایران عراق اور سارا عالم اسلام خصوصیت سے پاکستان کے مسلمانوں کو ترقی و کامرانی عطا فرما۔ یہ مملکت کی جسے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا اسے امن کا گہوارہ قرار دے۔ اے میرے پروردگار جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہا ہے اسے ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے اے میرے پروردگار رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال عزیز و خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا طلب کریں، اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا ایام 40 پا پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما۔ اور اگر مشیت میں یہ ہے کہ یہ چاہنے والا دور سے سلام کرے تو چاہنے والے کا یہ دور سے سلام اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار یہ دنیا فانی ہے عزیزو، اسے ہر مجلس میں طلب کرے شدت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ۔ پروردگار اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے جان مال عزت آبرو شرف اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنی زبان سے سب کا سب تیری راہ میں فرزند زہرا زمانے کے امام کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔